مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تمہارا جواب اس سے بہتر ہونا چاہیے، یا کم از کم انہی الفاظ میں سلام کا جواب دہرانا چاہیے. سلام کا مقام کیا ہے، سلام کی اہمیت اور اس کی حیثیت کیا ہے، آج کی اس نشست میں سامعین بزم کے سامنے گفتگو کرنی ہے. لہذا توجہ مطلوب ہے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں کہ سلام ایک رسمی چیز نہیں ہے، ایک رواجی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے دامن میں، اس کے جلو میں ایک بڑا پیغام، ایک اہم دعوت، ایک مؤثر میسج ہے جو اس کے ذریعے مخاطب اپنے سامنے والے کو دینا چاہتا ہے. حضرات، سلام کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے، اور عجیب بات ہے یہ، کتاب الانبیاء بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم کا پتلا تیار کیا، جب وہ مکمل ہو گیا تو اللہ نے روح ڈالنے کا اعلان فرمایا. تمام فرشتوں کو جمع کیا اور ان فرشتوں سے کہا کہ دیکھو، جس وقت میں روح ڈالوں تو سب سر بسجود ہو جانا، سجدے میں گر جانا، سجدہ کرنا. لہذا اللہ رب العزت نے حضرت آدم کے پتلے میں روح ڈال دی. ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ فقعوا لہ ساجدین. پھر اللہ نے ان کے پتلے کو مکمل کیا اور اس میں روح پھونک دی تو سب کے سب سر بسجود ہو گئے، سجدہ ریز ہو گئے، حضرت آدم زندہ ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو جو پہلا حکم دیا، اور وہ حکم آسمان پہ دیا، جنت میں دیا، وہ کیا حکم تھا؟ پہلا حکم یہ تھا کہ آدم، یہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتوں کی جماعت کو جا کر کے سلام کرو. حضرت آدم علیہ السلام اٹھے اور جا کر کے سلام کیا، السلام علیکم. سارے فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت آدم نے کہا سلامتی ہو تم سب پہ، اور فرشتوں نے کہا تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو. سلام کے معنی یہ ہے، سلام ایک رواجی بات صرف نہیں ہے. ایک مومن، ایک مسلمان جب سلام کرتا ہے تو گویا دعا کرتا ہے، سلامتی کی دعا کرتا ہے. اللہ اس میرے بھائی کو، میرے عزیز کو، میرے دوست پر تو سلامتی نازل فرما. السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو. جواب میں وہ کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو جواب اور بہتر انداز میں ہو جاتا ہے. اسی کو قرآن پاک کی اس آیت میں کہا گیا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم سلام کا جواب بہتر انداز میں دو. لہذا فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو. حضرات، تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت آدم نے فرشتوں کو سلام کیا جا کر. اس میں کیا نقطہ ہے؟ اللہ نے کیوں فرشتوں کو سلام کرنے کا حکم دیا کہ حضرت آدم جائیں اور فرشتوں کو سلام کریں؟ اس میں یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ فرشتوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ جس کی تخلیق پر انہیں اعتراض تھا، انہوں نے یہ کہا تھا جب اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں سے کہ زمین میں میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. آیا آپ ایسے کو خلیفہ بنائیں گے
جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون ریزی کرے گا، سفاکیت کا ثبوت پیش کرے گا، آپ ایسے کو خلیفہ بنائیں گے؟ تو فرشتوں کا بڑا زبردست ریمارک تھا حضرت آدم، فرشتوں کا بہت بڑا کمنٹ تھا حضرت آدم کی تخلیق کے تعلق سے۔ پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ رب کریم، ہم تو تسبیح کے لیے، تقدیس کے لیے، یعنی تیری پاکی بیان کرنے والے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں، اور رب کریم تجھے اس کے سوا اور کیا چاہیے؟ گویا فرشتوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ساری کائنات تو تیری ہے، لہذا اس کائنات پر کوئی دوسرا مسلط ہو ہی نہیں سکتا ہے، کسی اور کا تسلط قائم ہو ہی نہیں سکتا ہے، کائنات تیری ہے، اور تیری بڑائی اور عظمت کے گن گانے کے لیے ہم کافی ہیں، لہذا رب کریم آپ پھر کیوں یہ دوسرے کو پیدا کر رہے ہیں اور یہ ایسا کریں گے ایسا کریں گے؟ حضرت آدم کی تخلیق جن عناصر سے ہو رہی تھی، ان عناصر کے تعلق سے گویا فرشتوں کو یہ احساس تھا کہ ان عناصر سے ترکیب باندھ پانے کے بعد جو مزاج پیدا ہوگا، اس مزاج کے اندر یہ چیزیں بھی آئیں گی، لہذا انہوں نے بغیر کسی تکلف کے اللہ عز و جل کے حضور میں جو محسوسات تھے انہوں نے پیش کر دیا۔ ایک مخلص ایسا ہی کرتا ہے۔ اخلاص کی بات یہ ہے کہ اگر مخلص ہے، منافق نہیں ہے، تو پھر وہ اپنی رائے ظاہر کرنے میں جھجکتا نہیں، اور نہ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد پہ اس کو جو ہے اس کی گرفت کی جائے گی، لیکن ایک محسوس ہے چیز، جس کو پیش کر دیا، اگر اس کو قبول کر لیا گیا تو فبہا، نہیں قبول کیا گیا تو ظاہر ہے اس میں کوئی نقصان نہیں، ایک چیز محسوس ہوئی اس کو بیان کر دیا گیا۔ تو فرشتوں نے اپنے محسوسات کو بے کم و کاست اللہ کے حضور میں حضرت آدم کے تعلق سے پیش کر دیا۔ اس کی وضاحت کے لیے ایک لطیفہ بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ اور یہ واضح ہو جائے۔ ایک بادشاہ کا مصاحب تھا جو ہر بات میں کیا کہتا تھا؟ اللہ جو چاہتا ہے اچھا کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ ایک دفعہ بادشاہ کی انگلی کٹ گئی، اس پر دیگر مصاحبین جو تھے درباری، کوئی رو رہا ہے، کوئی فغاں کر رہا ہے، کوئی جو ہے ترس کھا رہا ہے، کوئی بھاگا بھاگا پھر رہا ہے کہ بادشاہ سلامت کی انگلی کٹ گئی، اور اس مصاحب نے، درباری نے کہا اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ تو دوسروں کو موقع ملا اس کے خلاف سازش کرنے کا، بادشاہ کو انہوں نے مس گائیڈ کیا اور کہا کہ حضور دیکھیے آپ کی تو انگلی کٹ گئی، ہر ایک پریشان تھا اور یہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ بادشاہ کو بھی غصہ آیا اور کہا کہ اس کو دربار سے نکال دیا جائے اور جیل میں ڈال دیا جائے، لہذا اس مصاحب کو بیچارے کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جب جیل میں جانے لگا تو اس نے کہا اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، جیل میں ڈال دیا گیا۔ بادشاہ کچھ عرصے کے بعد شکار کے لیے گیا اور شکار کے پیچھے بھاگتا رہا، اور جو اس کے ساتھ دیگر مصاحبین تھے سب پیچھے رہ گئے، راستہ بھٹک گئے، اور بادشاہ گھنے جنگل میں بہت دور اندر نکل گیا۔ بادشاہ کو جنگلی لوگوں نے پکڑ لیا، وہ آدیواسیوں نے پکڑ لیا، اور وہ بہت خوش ہوئے کہ اس سال اپنی دیوی پر نظر چڑھانے کے لیے ہمیں اچھا ایک شکار مل گیا ہے۔ ان کا یہ تھا کہ ہر سال اپنی دیوی پر وہ ایک صحیح سالم تندرست انسان کی بھیंٹ چڑھایا کرتے تھے، لہذا اس سال جب انہوں نے بادشاہ کو پایا تو دیکھا کہ اس سے زیادہ تنومند اور صحت مند اور تندرست اور حسین و جمیل دوسرا کون ہو سکتا ہے، تو بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے بادشاہ کو پکڑ کر کے رکھ لیا۔ جب وہ تاریخ آئی جس دن بھیڑ چڑھایا جانا تھا دیوی پر، بادشاہ پریشان تھا لیکن کیا کرتا، تو ان کا جو گرو تھا وہ آیا، اور گرو نے کہا ہاں بھائی تم لے آئے ہو پکڑ کر کے شکار، کہاں لے آئے ہیں؟ تو اس نے دیکھا تو وہ بھی بہت خوش ہوا، کہا کہ اس سال تو دیوی جی بہت خوش ہو جائیں گی، لیکن ذرا دیکھ تو لو کوئی نقص تو نہیں ہے۔ تو جب دیکھا گیا تو دیکھا کہ اس کی ایک انگلی کٹی ہوئی ہے، تو گرو نے کہا کہ اس کی تو قربانی، اس کو تو بھیٹ نہیں چڑھایا جا سکتا ہے، اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے۔ لہذا جب گرو نے انکار کر دیا تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تو بادشاہ بے حد خوش ہو۔ تو بادشاہ جب اپنے دربار میں پہنچا، راستے میں وہ سوچتا رہا کہ میرا مصاحب جو یہ کہتا تھا
کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، تو وہ تو صحیح کہہ رہا تھا۔ اگر آج انگلی ہماری کٹی نہ ہوتی تو مجھے آج بھینٹ چڑھا دیا گیا ہوتا، لیکن انگلی کے کٹنے نے میری جان بچا لی ہے، لہذا سب سے پہلے اسی مصاحب کو آزاد کریں گے اور دربار میں دیگر مصاحبین کے مقابلے میں اسے اور اونچا عہدہ دیں گے۔ یہ سوچتا ہوا گیا۔ جب وہ پہنچا تو سب سے پہلا آرڈر، اس کا فرمان یہی جاری ہوا کہ اس مصاحب کو جیل سے لایا جائے، اسے آزاد کیا جائے، اور پھر اسے دربار میں بلایا۔ دربار میں اس کا عہدہ جو تھا اس سے اونچا عہدہ اس کو دیا، اور پھر اپنی داستان سنائی بادشاہ نے کہ ایسے ایسے ہوا اور مجھے پکڑ لیا گیا تھا، اس طرح سے میری جان بچی۔ تو تم نے جو کہا تھا کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ سامعین، ایک وقفے کے بعد پھر آپ کے درمیان ہم حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا ينتهي بالحصر ما أعطاه۔ معزز سامعین، تو بادشاہ جب اپنے دربار میں پہنچا، راستے میں وہ سوچتا رہا کہ میرا مصاحب جو یہ کہتا تھا کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، تو وہ تو صحیح کہہ رہا تھا۔ اگر آج انگلی ہماری کٹی نہ ہوتی تو مجھے آج بھینٹ چڑھا دیا گیا ہوتا، لیکن انگلی کے کٹنے نے میری جان بچا لی ہے، لہذا سب سے پہلے اسی مصاحب کو آزاد کریں گے اور دربار میں دیگر مصاحبین کے مقابلے میں اسے اور اونچا عہدہ دیں گے۔ یہ سوچتا ہوا گیا۔ جب وہ پہنچا تو سب سے پہلا آرڈر، اس کا فرمان یہی جاری ہوا کہ اس مصاحب کو جیل سے لایا جائے، اسے آزاد کیا جائے، اور پھر اسے دربار میں بلایا۔ دربار میں اس کا عہدہ جو تھا اس سے اونچا عہدہ اس کو دیا، اور پھر اپنی داستان سنائی بادشاہ نے کہ ایسے ایسے ہوا اور مجھے پکڑ لیا گیا تھا، اس طرح سے میری جان بچی۔ تو تم نے جو کہا تھا کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اس وقت تو برا لگا تھا، اور دیگر مصاحبین کے مس گائیڈنگ کی وجہ سے میں نے ایسا کیا کہ تم کو جیل میں ڈال دیا، لیکن تم نے صحیح کہا تھا۔ تو وہ مصاحب، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا حضور، اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اللہ نے آپ کی انگلی کٹوا کر کے آپ کی جان بچا لی، اور مجھے جیل میں ڈال کر کے اللہ نے میری جان بچا دی۔ تو اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ حضور، اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا اور جنگل میں شکار کے لیے آپ کے ساتھ گیا ہوتا تو میں تو آپ کا ساتھ چھوڑتا نہیں، ہر حال میں پیچھا کرتا اور آپ کے ساتھ ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ آپ کی انگلی کٹنے کی وجہ سے آپ کو چھوڑ دیا جاتا اور مجھے پکڑ کر کے ذبح کر دیا جاتا۔ تو اللہ نے آپ کی انگلی کٹوا کر کے بچائی، اور ہمیں جیل میں ڈال کر کے اللہ نے میری جان بچائی۔ تو اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اللہ کا یہ فیصلہ۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد فرشتوں نے جو کمانڈ کیا، کمانڈ ان کا یہی تھا کہ جو عناصر جس کی وجہ سے، جن کے ذریعے ان کی تخلیق ہوئی ہے، مزاج جو بنے گا، اس میں فساد ہوگا، اس میں سفاکیت ہوگی، اس میں خونریزی ہوگی، لہذا ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلے گا۔ اے اللہ، تیری روئے زمین جو ہے وہ لالہ زار بن جائے گی، خون بہایا جائے گا، فسادات ہوں گے، لہذا ہم کافی ہیں تیری تسبیح و تقدیس کے لیے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، یعنی میں کیوں پیدا کر رہا ہوں، کیا مقاصد ہیں، اور ان مقاصد کی تکمیل کے لیے حضرت آدم ہی مناسب ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں، تم نہیں جانتے ہو۔ حضرت آدم کے تعلق سے فرشتوں نے جب یہ بات کہی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی چاہا کہ یہ کانفیڈنس میں آ جائیں، اپنے متعلقین کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ اگر اپنے متعلقین کاریہ کرتا جو ہیں اعتماد میں نہ ہو، ان کا اعتماد حاصل نہ ہو تو کام خراب ہو جائے گا۔ جس کام کو آپ کو کرنا ہے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کے تعلق سے آپ اپنے تمام مصاحبین اور ساتھ میں رہنے والے ماتحتوں کو اعتماد میں لیں تو کام اچھا ہوگا، ورنہ کام خراب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو اعتماد میں لینے کے لیے، حالانکہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں تھی، ہماری تو ضرورت ہے، ہم مجبور ہیں، ہمارے ساتھی، ہمارے ساتھ کام کرنے والے
اگر ہمارے کام سے مطمئن نہیں ہے 10 جگہ وہ اس میں روڑے اٹکائیں گے، 10 خرابیاں اس میں پیدا کر دیں گے اور ہم اس کو جھیلتے جھیلتے عاجز آ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر تو ہر ایک پہ ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس عمل کے ذریعے امت محمدیہ کے لیے، بنی آدم کے لیے یہ راستہ صاف کیا کہ تمہیں بھی اگر کرنا ہے کچھ تو تمہیں چاہیے کہ اعتماد میں اپنے ماتحتوں کو لو۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مصر تشریف لے گئے تو آپ کو معلوم ہے کہ مصر کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا عیاش تھا، لہذا اس کے حدود میں جب کوئی اجنبی آتا، کوئی ایسی عورت آتی تو اسے فوراً بادشاہ کے حرم میں پہنچا دیا جاتا تھا، بادشاہ کے قلعے میں، محل میں اس کو لے جایا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معلوم تھا۔ مصر تو چلے گئے، اب یہ خیال ہوا کہ اب ہماری زوجہ، ہماری اہلیہ کا کیا حال ہوگا، ان کو تو پکڑ لیا جائے گا، ان کو لے جایا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ بادشاہ جو ہے تو عیاش، بہت شہوت پرست ہے، لیکن اگر کسی مرد کے ساتھ اس کی بہن موجود ہے تو اس بہن پہ ہاتھ نہیں ڈالتا ہے، اتنی رعایت کرتا ہے۔ پھر سوچنے لگے کہ یہ سارا تو بہن ہے نہیں، سارا تو میری زوجہ ہیں، میری پتنی ہیں، بیوی ہیں۔ لیکن پھر خیال آیا، اللہ تعالیٰ خیال ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب خیر چاہتے ہیں تو خیر کی راہیں کھولتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ اگر اس کے خلاف ہوتا ہے تو وہی راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، آسانی کے ساتھ شر کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَةِ، آسانی کے بجائے پریشانی کے جو راستے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، برائی کے راستے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اطلاع ہوئی کہ وہ بہن پہ ہاتھ نہیں ڈالتا ہے، بیوی کو ضرور وہ اٹھا لیتا ہے۔ تو حضرت سارہ کو اب کانفیڈینس میں لینا تھا، حضرت سارہ کو اطمینان دلانا تھا، لہذا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سارہ سے کہا کہ دیکھو، ہو تو تم میری پتنی، میری زوجہ ہو، میری اہلیہ ہو، میری بیوی ہو، لیکن یہاں کا بادشاہ جو ہے وہ بہن پہ ہاتھ نہیں ڈالتا، تو آج پوری دنیا کے اندر سوائے تمہارے اور میرے کوئی مسلمان نہیں ہے۔ ہم اسلام کو فالو کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں، لہذا اس بنیاد پہ تم مسلمان ہو اور میں مسلمان ہوں، لہذا اخوت اسلامی کی بنیاد پہ تم میری بہن ہو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ اس لاجک سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سارہ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، اور حضرت سارہ مطمئن ہو گئی، انہوں نے کہا ٹھیک، میں یہی کہوں گی کہ میں بہن ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کانفیڈنس میں لیا حضرت سارہ کو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی عمل سے پہلے، کسی فیصلے سے پہلے اپنے ماتحتوں، کاریہ کرتاؤں کو بھی کانفیڈنس میں، اعتماد میں لینا چاہیے، تو کام اچھا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کانفیڈنس میں لینے کے لیے، حالانکہ اللہ مجبور نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ کو ضرورت نہیں، وہ تو لفظ کن سے لاکھوں کروڑوں فرشتوں کو پھر پیدا کر سکتا ہے، لیکن جو موجود ہیں ان کو کانفیڈنس میں لیا اللہ نے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایسا کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ ڈانٹا، نہ ڈپٹا، نہ ان کی جو ہے حوصلہ شکنی کی، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ جب حضرت آدم کو اللہ رب العزت نے روح ڈالی اور وہ زندہ ہو گئے، تو پیغام تو یہ کرایا اللہ نے کہ جا کر فرشتوں کو سلام کرو۔ اس سے ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہمارے جو مخالفین ہیں، ہمارے خلاف جو کمنٹ کر رہے ہیں، ہمارے خلاف جو ماحول بنانے والے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ وہ ہونا چاہیے جو امن و سلامتی کا ہے، وہ معاملہ ہونا چاہیے جو ہمارے دادا حضرت آدم نے فرشتوں کے ساتھ کیا، کہ انہوں نے جا کر کے کیا کہا؟ سلامتی ہو تمہارے اوپر، سلامتی ہو تمہارے اوپر۔ لوگوں بتاؤ کیا اثر نہیں ہوگا؟ جس کو ہم مفسد سمجھنے والے تھے، جس کو ہم صفاق و خونریز سمجھ رہے ہیں، خون آشام سمجھ رہے ہیں، احساس ہمارا کہہ رہا ہے کہ یہ برائی کرے گا، اور اس کی زبان سے یہ دعا نکلے کہ سلامتی ہو تمہارے اوپر، سلامتی ہو تمہارے اوپر، تو بتائیے
کیوں نہ اس کا دل پگھل جائے گا، کیوں نہ اس کا مزاج بدل جائے گا، کیوں نہ اس کے حالات میں انقلاب برپا ہوگا، کیوں نہ دوری قرب سے بدل جائے گی، کیوں نہ باہم اخوت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پہلے عمل اور اس پہلے حکم پر عمل کر کے ہمیں یہ تعلیم دی کہ دیکھو حالات ایسے ہو سکتے ہیں۔ اور یہ چیز یہ نہیں کہ وہ لوگ کہیں جو بازاری ہیں، وہ لوگ کہیں جو انتہائی برے ہیں، وہ لوگ کہیں جو بدماش اچکے چٹے ہیں، وہی کہیں، نہیں، مقدس لوگ، پاکیزہ لوگ، اللہ والے لوگ، اللہ کا قرب ہے، وہ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں تمہارے بارے میں کوئی بری بات، تو تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے، تمہیں اس کی وجہ سے چراغ پان نہیں ہونا چاہیے، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، تمہیں ان کے خلاف محاذ نہیں کھولنا چاہیے، بلکہ ان کے حق میں سلامتی کی دعا کرنی چاہیے، تاکہ ان کا ذہن جو بگڑا ہوا ہے، کسی بنیاد پہ کسی نے بگاڑا ہے یا ان کی تحقیق و جائزے نے ان کو وہاں تک پہنچایا ہے، تو وہ صحیح رخ پہ آ جائیں، صحیح مزاج ہو جائے، صحیح فیصلہ لینے لگے۔ یہ دعا تمہیں کرنی چاہیے۔ لہذا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی، السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمت اللہ، اور سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت ہو تمہارے اوپر۔ اور ظاہر ہے جب اللہ کی رحمت آئے گی تو اللہ کی رحمت اپنے کرم کے جلو میں لے کر، رحمت کے جلو میں لے کر کے ہمارے لیے حق کی راہیں، ثواب کی راہیں کھولتی چلی جائیں گی، اور فساد کی راہیں، موانع اور رکاوٹوں کو، ان کی راہوں کو بند کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔